دنیا کی زیب و زینت جو ہے اس پر اتنی سوار ہوتی ہے کہ ساتھ نہیں دے پاتا۔ جو وہ دعویٰ کرتا ہے اس کا عمل اس کی شہادت نہیں دیتا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے وہ دعوت رکھی ہے جو پوری انسانیت سے اللہ کا مطالبہ، اور جان لیجئے یہی مطالبہ ہے اللہ کا پوری انسانیت سے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی، یعنی بندگی کا مطالبہ رب ہونے کے ناطے سے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی وہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ اس کا رب اللہ ہے۔ کیوں؟ اگر اسے یہ یقین آ جائے گا پھر بندگی اسی کی کرے گا، کیونکہ اس کی فطرت کا تقاضا۔ اور وہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ دنیا میں بڑے رب کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے لیکن کسی نے کلیم نہیں کیا ان کا۔ وہ کیا ہیں؟ تمہارا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے یہ زمین تمہارے لیے بچھائی۔ کون جی روزی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اسی زمین سے۔ پہلے دن سے جب سے انسان آیا اسی سے کھا رہا ہے، اسی سے اس کی روزی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ والسماء بناء، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے اس بلندی کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ یہ جان لیجئے جو ہماری زمین پر فضائی کر رہا ہے یہ اس کی چھت کا کام دے رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا، وہ دوربینیں جو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ڈرا دیتے ہیں۔ خبر آتی ہے نا کبھی کبھی اتنا بڑا سحاب ثاقب آ رہا ہے، اتنی رفتار سے آ گیا ہے، اگر ٹکرا گیا تو تباہی ہو جائے گی، لیکن کبھی ٹکرایا نہیں۔ جان لیجئے جب بھی وہ آ کر فضائی کرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اسے چھت کا ذریعہ بنایا، حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ یہ ہے جو اس کے بچاؤ کا معاملہ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارا رب وہ ہے جو بلندی سے بارش برساتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس بارش کے ذریعے اس نے اس زمین سے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جتنا بھی پانی استعمال کرتے ہیں سارا بارش کا پانی ہے۔ دریاؤں کے ذریعے تو آ رہا ہے، پتہ ہے وہی ہے۔ یہ نیچے والا پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں زمین سے نیچے والا، وہ بھی بارش ہی کا ہے اچھی طرح۔ یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے ایک گزرا ہے نا خشک سالی کا دور ہم پر، کچھ 4 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی تو کنویں خشک ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے سندھ کا علاقہ جو ہے اور بلوچستان کا علاقہ پانی ختم ہو گیا تھا، اور ادھر پنجاب میں بھی پانی نیچے چلا گیا تھا، موٹریں کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ کیوں؟ یہ بھی بارش کا پانی ہے جو نیچے آ رہا ہے اچھی طرح۔ تو فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا اور جس نے تمہارے لیے حفاظت کا بندوبست کیا۔ اور یہ وہ نشانیاں ہیں کہ کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا کہ یہ میں نے بنائی ہے۔ یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تمہیں یقین آ جائے تمہارا رب اللہ ہے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر بندگی اسی کی کرو گے، کیوں؟ یہ تمہاری فطرت کا تقاضا۔ یہی حقیقت ہماری زندگی کی ایک مثال دے کر سمجھائی ہے۔ اب یہ بھی معاملہ، اب شہروں میں رہتے ہوئے ان چیزوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں جاتی، لیکن دیہات میں روز کا واسطہ ہے۔ سورہ یاسین میں ہے وہ بھی، اولم یرو، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا،
لیکن میں ذرا توجہ دلایا کرتا ہوں، ہم نے قرآن مجید غور کرنے کے لیے تو نہیں نہ رکھا ہوا، کیوں بھائی؟ وہ تو ہم نے ثواب کے لیے رکھا ہوا۔ ہاں، کسی سے پوچھ لیجئے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، کہتا سب کو پڑھوا دیا ہے۔ کیا پڑھوا دیا؟ ناظرہ پڑھ لیتا ہے، یہیں تک بندوبست کرتے ہیں نا۔ تو ناظرہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ثواب، ہدایت تو نہیں ملتی۔ لیکن اچھی طرح سن لیجئے، اس قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے آیا، کہیں نہیں لکھا۔ اس کے ایک ایک صفحے پر لکھا ہوا ہے یہ زندوں کو ہدایت دینے آیا ہے، یہ رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا آدم علیہ السلام سے جب زمین پر بھیجا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جاؤ تمہیں صلاحیتیں دی ہیں جس کی بنیاد پر تم جو ہے زندگی سیدھے راستے پر رہ کر گزار سکتے ہو، لیکن میری طرف سے ہدایت کا بندوبست ہوگا۔ یہ وہ ہدایت ہے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نازل کی، ہم نے اسے کتاب ثواب بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہیں وہ چیزیں جو بالکل اب ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی۔ نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی دعا مانگتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف۔ اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ نے پورا قرآن عطا کر دیا ہے، اسے ثواب کے لیے رکھا۔ اس دعا کے بعد کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے کس لیے نازل کی ہے؟ ہر اس شخص کو راہ دکھانے کے لیے جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے۔ متقی اسے کہتے، جس کے دل میں دائیہ ابھر جائے مجھے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو ہم نے یہ کتاب ان کے لیے نازل کی ہے، ان کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، ان کی رہنمائی کے لیے نازل کی۔ آگے یہاں اس کے نزول کا ذکر ہے، وہاں کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہم نے اس کتاب کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، اور ہدایت بھی وہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، بالکل واضح کر دے گمراہی اور ہدایت کو، وہ ہدایت۔ اس لیے جان لیجئے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ رکاوٹ کیا ہے بھائی اس ہدایت کو حاصل کرنے میں؟ عذر کیا ہے؟ جی وہ عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، یہی ہے نا رکاوٹ۔ ہماری زبان عربی نہیں، کیا کریں جی، کیسے ہدایت لیں؟ تو بھائی انگریزی کس کی زبان ہے؟ ہماری ہے، اسے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور کتنے پیسے خرچ کے پڑھتے ہیں؟ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی قدر ہے، اس کی قدر نہیں، اس کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا، اس لیے اسے پڑھاتے ہیں اور سمجھا کر پڑھاتے ہیں۔ جب پہلے دن قاعدہ لا کر دیتے ہیں بچے کو تو کس طرح پڑھاتے ہیں اسے؟ اس طرح تم نہیں پڑھاتے بیٹے پڑھتے جاؤ، اے ایپل، بی بیٹ، سی کیٹ، ڈی ڈاگ، پڑھتے جاؤ۔ نہیں بیٹے، اے ایپل، ایپل میں نا سیب، بی بیٹ، بیٹ میں نا بلہ، اور یہ پورا پڑھا دیتے ہیں، ایک لفظ کا ترجمہ نہیں پتا۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں، اس کا مقصد نزول سامنے ہی نہیں، وہ تو کتاب ثواب بنائی ہوئی۔ برا نہ مانی، اب تو ثواب کے لیے بھی نہیں بیچارہ رہ گیا، سالے ثواب کے لیے رہ گیا۔ ہاں تو وہ بھی پڑھ کے رکھتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے۔ پھر اچھی طرح جان لیجئے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے، ثواب کے لیے نہیں۔ یہ تو اس کی اضافی نیکی ہے اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے،
اس مالک ارض و سما کا کلام ہے، اتنی عظمت والا کلام ہے کہ پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔